کہ جی پہلا سوال ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا جنوں کے لیے صحیح ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا جن شیاطین سے تحفظ کے لیے یہ بالکل درست ہے اور سنت کے عین مطابق ہے۔ البتہ کتنی تلاوت کرنی ہے اور کب کب تلاوت کرنی ہے یہ آپ کے اپنے تجربے کی بات ہے، اور یہ مرض کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض کتنا۔ تو عام طور پر ایک 40 کا ہندسہ مختلف روایات میں آیا ہے۔ 40 دن جو ہیں اس کو مختلف حوالوں سے اس سے استدلال یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی عادت اور معمول بننے کے لیے 40 دن درکار ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی جو روایات آتی ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو ان کو جب آ کے ایک جنگلی گائے دودھ پلاتی تھی تو وہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا اور 40 دن تک وہ دودھ پیتے رہے، اور جب 41ویں دن وہ نہیں آئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے شکایت کی کہ یا اللہ کیوں نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ کوئی ضروری ہے کہ آئے؟ تو اس پر بھی وہ جو عادت بن گئی تھی، اللہ عادت بن گئی ہے، تو عادت بننے میں اتنا دن لگتے ہیں۔ اس اعتبار پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ 40 دن پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کوئی شرعی اور مسنون بات نہیں ہے کہ اس کو 40 دن ہی پڑھنا چاہیے۔ البتہ تجربے کی بات ضرور ہے، 40 دن معمول بننے میں لگتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ 40 دن پڑھیں، آپ 40 مہینے پڑھیں، آپ ساری عمر پڑھتے رہیں، تو مسنون بات صرف اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اتنی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جادو کا ذکر بھی آتا ہے بعض احادیث کے اندر کہ جادو بھی اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی جو مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو درس کے دوران سنائی، غالباً 803 یا 804 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ جادو سے بھی یہ علاج ہے سورۃ البقرہ۔ لہذا جادو کے علاج کے لیے، جنوں سے علاج کے لیے سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جانی چاہیے، اور کتنی پڑھنی ہے وہ آپ اپنے تجربے سے اس کی تعداد بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ میں عام طور پہ لوگوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ چونکہ معمول بننے میں 40 دن لگتے ہیں، لہذا آپ 40 دن کم از کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے، تو کم از کم 40 دن پڑھیں اور درمیان میں ناغہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار دیا ہے، ایک ویپن دیا ہے دشمن جن شیطان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ لہذا آپ 40 دن اس کو فائرنگ کرتے رہیں اس کے ساتھ، درمیان میں آپ وقفہ کریں گے تو وہ آپ کے اوپر فائر بیک کرے گا، لہذا وقفہ نہ دیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر میں ایک بات یہ بھی تلقین کیا کرتا ہوں، اور یہ بھی میری اپنی سمجھ کی بات ہے، اس کوئی سنت بات نہیں ہے، اس کوئی شریعت کی بات نہیں، کہ جس وقت آپ سورہ بقرہ قرآن گھر میں پڑھیں، سورہ بقرہ بالعموم اسی وقت پڑھیں، اس کو اوقات میں تبدیل لیں۔ مثلا آپ صبح کے وقت پڑھتے ہیں تو روزانہ صبح کے وقت پڑھیں، گھنٹہ 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جائے خیر ہے، لیکن ایسا نہ کریں کبھی صبح پڑھ لی، کبھی شام پڑھ لی، کبھی شام پڑھ لی، کبھی صبح پڑھ لی، اس لیے کہ اوقات کا بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ آپ جب ایک ہی وقت میں پڑھتے رہیں گے اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں کہ گھر کے ساتھ 4 دیواری ہر طرف اس کی آواز چلی جائے، ایسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ پورے گھر میں جب سورہ بقرہ کی آواز جائے گی تو شیطان دفع ہو جائے گا۔ اور روزانہ جب ایک ہی وقت میں پڑھیں گے تو گویا آپ ایک معمول بنائیں گے گھر کے اندر قرآنی ماحول بنانے کا۔ وہ جب ماحول بن جائے گا 40 دن تک، اس کے بعد اگر جاری رکھ سکتے ہیں جاری رکھیں، زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ گنتی، دنوں کی گنتی، کتنی دفعہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ نہیں کرنا، یہ ساری تجربے کی باتیں ہیں، اس کا تعلق کسی سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ سورہ بقرہ پڑھنا مطلقاً جنوں، شیاطین اور ہر طرح کے جادو سے یہ انشاءاللہ علاج ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں کے لیے بال ڈائی کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے، بال ڈائی کرنے چاہیے، مردوں کو بھی ڈائی کرنے چاہیے، عورتوں کو بھی ڈائی کرنے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بھی دیا ہے، آپ نے دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو، تو وہ ان کے ابرو بھی سفید تھے، ان کا سر بھی سفید تھا، ان کا جو ہے نا داڑھی بھی سفید تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس کو کسی چیز سے بدل ڈالو، رنگ لو، لیکن سیاہ سے بچنا ہے، سیاہی سے بچنا، یعنی سیاہ نہیں کرنا۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلنا ہے، اور بدلنا اس لیے ہے، اور بدلنے کے لیے پھر کہتے ہیں سیاہی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ڈارک براؤن لگاتے ہیں، ڈارک براؤن، ہم سیاہ تو نہیں لگاتے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس کا نام ڈارک براؤن ہو وہ لگا لیں، بلکہ جو دیکھنے میں سیاہی ہو وہ سیاہی ہے، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں سیاہ ہے نا وہ سیاہ ہے، چاہے اس کا نام براؤن کیا، اس کا نام وائٹ ہو تو بھی، اگر وہ دیکھنے میں سیاہ ہے تو وہ سیاہ ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ البتہ رنگنا آپ مہندی سے رنگ سکتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز سے رنگ سکتے ہیں، اور خواتین بھی رنگ سکتی ہیں، رنگنا چاہیے، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وجوب کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، مثلا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالوں کو رنگ لیا کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی رنگتے نہیں ہیں، وہ رنگ نہیں لگاتے، تم رنگ لیا کرو، اچھا اس کی مخالفت کرو، ایک بات یہ فرمائی۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے سمیت نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جوتے سمیت نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، اور داڑھی کو رنگ لینے کا یا بالوں کو رنگ لینے کا بھی حکم ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں۔ اگر یہ حکم وجوب کا ہوگا نا تو پھر وہ حکم بھی وجوب کا ہوگا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ قالینوں کے اوپر جوتے سمیت ہی نماز پڑھیں گے، پھر جوتے کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے اگر وہ واجب ہے تو چونکہ وہ بھی واجب نہیں ہے ہم جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں۔ جگہ کا فرق ہے، اگر کسی آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ مٹی والی جگہ ہے آپ جوتے سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ داڑھی کو رنگنا چاہیں تو آپ رنگ سکتے ہیں، اسی طرح بالوں کو رنگنا چاہیں رنگ سکتے ہیں، خواتین بھی بالوں کو رنگ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیاہی سے بچنا چاہیے۔ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ مہندی ہے، کہ مہندی لگائیں اور اسی کا رنگ استعمال کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ عورتوں کے لیے شرعی پردہ کے اندر رہ کر اپنے شوہر کے لیے بال چھوٹے کروانا جائز ہے یا نہیں، اور سامنے سے بھی جو آج کل فیشن ہے، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ بال چھوٹے کروانے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں چھوٹے کروانا چاہتے ہیں؟ اگر تو کوئی بیماری ہے، بعض لوگوں کو بالوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ آگے سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کو آپ تھوڑی سی ٹریمنگ کر لیں، یہ تو اور بات ہے، لیکن صرف اور صرف اس کو اس لیے کاٹنا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح کی مشابہت بنا لے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیں جیسے مردوں کے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی، لہذا وہ مردوں کا حلیہ اختیار کرنے کے لیے چاہے وہ لباس کی سی کیفیت ہو، چاہے وہ بالوں کی کیفیت ہو، اگر تو وہ اس حد تک کاٹتی ہے کہ اس کا حلیہ ہی مردوں والا ہو جاتا ہے تو یہ تو لعنتیوں والا کام ہے۔ البتہ تھوڑا بہت ٹریمنگ کرنا، کاٹنا، اور جس سے اس کی مشابہت تبدیل نہ ہو اور وہ اس کی نسوانیت کے اوپر کوئی فرق نہ آئے، اس طرح کا اگر کوئی کاٹ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اس قدر کاٹے تو وہ لعنتیوں والا کام ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ ہی کاٹے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، میرے علم میں نہیں ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر عورت کے لمبے بال حسن کی علامت نہ ہو، تو پھر آپ نے کس لیے کاٹنے؟ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مشابہت مردوں کی اختیار کرنی، اس کے لیے کاٹنے۔ البتہ نسوانی حسن قائم رہے تو یہ میری رائے ہے کہ اس میں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، جس میں مشابہت تبدیل نہ ہو یا کوئی معقول وجہ اس کے پیچھے ہو، وگرنہ بالعموم نہیں کاٹنے چاہیے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہی جیسے چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں اور چھین لیتا ہوں، آل عمران 142۔ تو کیا جو لوگ تحریک چلاتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو ختم ہی کرنا ہے، سبحان اللہ، کیا ان کی یہ سوچ جائز ہوگی؟ اور کیا حکومت یا حکمران کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ تنقید کر کے ذلیل کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ تو مجھے کوئی نون لیگ کا بندہ لگتا ہے جس نے سوال کیا ہے۔ بہرحال جی یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کا، اور عام طور پر ہماری نگاہ میں یہ نہیں رہتا، اور سنجیدہ اتنا ہے کہ یہ اگر اس میں تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور ذرا بھی سنجیدگی کم کی جائے
تو یہ امت کے اندر بہت بڑے فتنہ اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیں حکمران کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو حکمران بن گیا ہے، آپ کے اوپر حکمران ہے، تو اس کی اطاعت آپ کے اوپر ہر صورت میں لازم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس طرح کے سوالات کیے گئے، آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی اطاعت کریں، پھر بھی ان کے خلاف آپ نے اٹھ کے کوئی تحریک چلانی اس کو گرانے کے لیے۔ بھئی کس وجہ سے گرانا اصل میں مقصود نہیں ہوتا، مقصود خود اس پر بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مقصد کے لیے کہ مجھے عہدہ مل جائے وہ تحریک چلاتا ہے وہ تو سب سے بڑا نااہل ہے اس عہدے کے لیے۔ لہٰذا یہ جو تحریک چلانا ہے حکومت لینے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے ایفرٹ کرنا کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، عہدہ لینے کے لیے نبی کریم ایک ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے وہ سب سے بڑا خائن ہے جو کسی عہدے کی طلب کے لیے کوشش کرتا، اور ساری اس کی کوشش یہ ہے۔ لہٰذا تحریک چلانا، اس لیے تحریک چلانا کہ مجھے عہدہ مل جائے یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ البتہ حکومت کی اصلاح کے لیے توجہ دلانے کے لیے اور صرف اخلاقی پریشر ڈال کر ایک عوامی جو رائے ہے وہ حکومت تک پہنچانے کے لیے کوئی تحریک چلانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اطاعت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، حکمران جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ غاصب حکمران بھی ہوں۔ ہم نے یہاں پہ ایک تھیسس کروایا، یہاں ہمارے شعبے میں، شعبہ اسلامیات میں ہم نے ایک تھیسس کروایا تھا غاصب حکمران کی حکمرانی۔ تو کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کا حکمران جو ہے چاہے غاصب ہو، چاہے وہ جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر ہو۔ جب کوئی حکمران بن گیا ہے وہ اگر غلط طریقے سے آیا تو اس کا گناہ ہے، وہ اگر غلطی کر رہا ہے اس کا گناہ ہے۔ آپ کے اوپر ہر صورت میں اس کی اطاعت فرض ہے، وگرنہ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر اگر حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو، تمہارے اوپر اطاعت کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی صورت بھی اس کی اطاعت سے نہیں نکلا جا سکتا، اور کسی صورت بھی اس کو جو ہے حکومت سے گرانے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی جا سکتی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم یا کسی قوم کے حکمران وہ کافر ہو جائے، وہ کفر بواح کا ارتکاب کرے۔ اور کفر بواح جو ہے وہ دو طرح سے ہے کہ کوئی یا تو وہ خود اعلان کر دیں کہ ہم کافر ہیں، یا پھر وہ اسلام کے جو بنیادی جو عقائد ہیں یا بنیادی ارکان ہیں اس کا کھلم کھلا انکار کرنا شروع کر دیں، پھر وہ کافر ہوں گے۔ مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ خرابیاں رکھنے والے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں گی تو کیا ہم ان کے خلاف لڑیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا حتی ما صلو، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک آپ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم بے نماز ہیں سارے ہیں، پھر تو ہم لڑیں ان کے خلاف۔ تو یہ صلو یا نماز پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے۔ صلو سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کے قائل ہیں، نماز پڑھنے کو فرض جانتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہم سب نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیا ہم سب 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں رہی، رہ جاتی ہے۔ کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ باجماعت پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، باجماعت پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، پھر وہ ہوگا جس نے حتی ما صلو والے حکم میں آئے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کہ اس نے نماز سے انکار کر دیا۔ علی ھذا القیاس جو ملک اپنے دعوے میں مسلمان ہے اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا ہزار کوتاہیوں کے باوجود۔ جو حکومت اپنے دعوے میں مسلمان ہے اس کو دعوے کے مطابق ہی کنسیڈر کیا جائے گا، چاہے اس کے اندر عملی جتنی مرضی کوتاہیاں ہوں۔ اسی طرح جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر عملی کوتاہیاں کتنی ہیں، جب ہمیں مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا، علی ھذا القیاس خرابیاں رکھنے والے حکمران ہوں، ان حکمرانوں کو خرابیوں کے باوجود آپ کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، سوائے اس قانون کی آپ پابندی نہیں کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو، بس
صرف ایسا کوئی قانون اگر کوئی ہماری حکومت ایسا حکم جاری کر دے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر وہ حکم نہیں مانا جائے گا، وگرنہ جو انتظامی احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ماننے ہمارے اوپر فرض ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بغیر فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے۔ البتہ حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی بھی تحریک چلانا یا رائے عامہ کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جادو ٹونا کی حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگوں میں کوئی بھی آزمائش آتی ہے، مثلا کوئی بیماری، کاروبار، اولاد، میاں بیوی کے مسائل، تو ان کا ذہن اکثر جادو ٹونا، وہم شک کی طرف جاتا ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی واقعی جادو ٹونا ہے تو اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جادو ٹونا ہو چاہے نہ ہو، علاج ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور قرآن کے ساتھ منسلک ہو جانا۔ جادو ٹونا بھی دور ہوتا ہے۔ آپ صبح شام کے اذکار کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے اصول علاج بتایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ 3 باتیں ہیں، اس کا اہتمام کر لیں، آپ کو کوئی جن شیطان چمٹ ہی نہیں سکتا، کوئی جادو اثر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر اثر کرے گا بھی اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ کیا؟ ایک تو پاکیزگی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی، اپنا عقیدہ پاک رکھیں اور اس کے اندر کوئی آلودگی نہ آنے دیں، اور دوسری بات یہ کہ ظاہری طور پر جو جسمانی پاکیزگی ہے، اپنی طہارت کا خیال رکھیں۔ ہم نہا کے نکل آتے ہیں، طہارت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کو انشور کریں۔ تو حدث اصغر، حدث اکبر، چھوٹی ناپاکی جس کے لیے وضو لازم ہوتا ہے، بڑی ناپاکی جس کے لیے غسل لازم ہوتا ہے، اس کو سیکھیں، بار بار ڈسکس کریں اہل علم کے ساتھ کہ تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پاکیزگی ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، بستر پاک ہونے چاہیے، چادریں پاک ہونی چاہیے، گھروں کے کارپٹ پاک ہونے چاہیے، صوفے کی پوشش پاک ہونی چاہیے، پردے پاک ہونے چاہیے، پورے گھر کے اندر کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، بچے بھی پاک ہونے چاہیے، بڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ پہلی بات قد افلح من تزکا، پاکیزگی کو انشور کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھو، سارے کے سارے نمازی ہونے چاہیے۔ پورے گھر میں اگر ایک بھی بے نماز ہے نا، ایک بھی اگر پورے گھر میں بے نماز ہے تو اس کی نحوست پورے گھر پہ پڑتی ہے۔ یہ اس بات کے ضام میں نہ رہیں کہ میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں باقی نہیں بھی پڑھتے تو خیر ہے، سارے گھر پہ نحوست پڑتی ہے اگر ایک بھی بے نماز ہو۔ اور نمازی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی ہونے کا مطلب ہے 5 نمازیں پڑھنا۔ اگر کوئی شخص 4 نمازیں پڑھتا ہے، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نمازی ہوں، یہ جھوٹ ہے، وہ نمازی نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ کی تو 5 ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں کہ 4.25 بھی اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ کی نہیں پڑھتا، وہ اپنی پڑھتا ہے۔ اللہ کی 5 ہیں، لہذا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے روزانہ وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، وہ ہے نمازی، وہ بچے گا نحوست سے، وہ بچے گا ہر طرح کی بیماری سے۔ اور تیسری بات ہے اللہ کا ذکر۔ نماز کے علاوہ وہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد وہ ذکر بھی ہے جو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ذکر سے مراد وہ اذکار بھی ہیں جو صبح و شام کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتائے، اس سے مراد وہ اذکار بھی ہیں یہ جو موقع بموقع دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں۔ بلندی پہ چڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، اترتے وقت یہ پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھنا ہے، نکلتے وقت یہ پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ، بیت الخلاء میں جاتے وقت، باہر نکلتے وقت، ہر موقع کی دعا ہے، سواری پہ بیٹھتے وقت، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ، اور اس میں بہترین دعا السلام علیکم کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم، یہ بھی بہترین دعا ہے۔ یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا، مسنون دعاؤں کا اور مسنون اذکار نمازوں کے بعد صبح و شام، یہ بہترین ذکر ہے۔ البتہ پھر اس ذکر کے اندر آپ ایڈیشن کرتے جائیں، جتنا مرضی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی کثرت کر لیں، آپ کچھ تسبیحات پکڑ لیں، استغفار کی کثرت کر لیں، اس طرح سے آپ کثرت کرتے ہوئے جو بھی اس میں بڑھاتے جائیں گے اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں، قرآن کی تلاوت کو بڑھا لیں، اس میں جتنا مرضی ذکر کا اضافہ کرتے جائیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اپنی پوری زندگی یہی پڑھتے جائیں اور ذکر کرتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، کچھ بھی آپ پڑھتے جائیں جو مسنون ہے یا اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ کا ذکر شامل ہوگا۔ یا اپنے آپ کو رتب اللسان کر لیں، کچھ الفاظ اپنی زبان پر فکس کر لیں، وہی پڑھتے رہیں ہمیشہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے مسنون اذکار کر لیے، صبح و شام کے اذکار کر لیے، نمازوں کے بعد ذکر کر لیا، پھر آپ جب بھی زبان فارغ ہے
کوئی عادت بنا لیں، زبان کے اوپر کوئی ایسے الفاظ ہیں فکس کر لیں. مثلا میں تجویز کیا کرتا ہوں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، 3 الفاظ بہت سوکھے آسان الفاظ ہیں، سب کو آتے ہیں، آپ اپنی عادت بنا لیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ. اور ان تینوں کا ظاہر ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی اپنی اپنی اہمیت بتائی ہے، اور اس اہمیت سے کی وجہ سے اس کو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں تو عادت کس بات کی بنانی ہے؟ لا الہ الا اللہ اقرار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر، بہترین ذکر یہی ہے. یہ اقرار ہے. کیا اقرار ہے؟ اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں. یہ ہے اقرار. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ، دل میں یہ کیفیت ہو اللہ میرا کوئی نہیں تیرے علاوہ، میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں. استغفر اللہ، معافی، اللہ معاف کر دے، میرے گناہ ہیں، بڑا گناہ گار ہوں تو معاف کر دے. الحمدللہ، شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہٰذا یہ 3 کلمے جو آپ نے زبان پہ اپنی زبان کو عادی بنا لیں اس کا. کون سے کلمے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ. مسنون اذکار ہو گئے، صبح و شام کے ہو گئے، نمازوں کے بعد ہو گئے، تلاوت قرآن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب یہ جو بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے والی، وہ بھی ذکر میں شامل ہے. اس کو جتنا مرضی آپ بڑھاتے جائیں، اس کی ڈوز جتنی مرضی بڑھا لیں. اور جب کبھی آپ کی زبان فارغ ہو تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ. اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر. اس کو عادی بنا لیں. 1-1.5 ہفتہ آپ کو لگے گا کہ سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ کی زبان عادی ہو جائے گی تو پھر سوچنے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ کی زبان فارغ ہوگی کہ اس کے اندر سے لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا، اس کے اندر سے استغفر اللہ ہی نکلے گا. اس کے آپ بے دھیانی میں بھی ہوں گے تو آپ کی زبان سے یہی نکلے گا، کیونکہ آپ نے عادت بنائی ہوگی. پھر انشاءاللہ امید لگ جائے گی کہ جب ہمارے اوپر موت کی غشی طاری ہوگی تو بھی لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا. 1 سال کے لیے زمین پٹا پر رقم مقرر کر کے دی جائے تو یہ جائز ہے، خواہ پٹا دار کو نفع ہو یا نقصان ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زمین کے کرائے کا مسئلہ بھی متقدمین کے ہاں بھی یہ مختلف فی رہا ہے، اور متاخرین کے ہاں یہ جس کو ہم کہتے ہیں زمین پٹے پہ یا ٹھیکے پہ دینا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط بھی قرار دیا ہے، کیونکہ جب آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو وہ جو کسان ہے، کاشتکار، لازمی نہیں ہوتا کہ اس کو فائدہ ہو. وہ بیچارہ اپنی فصل کاشت کرتا ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ اس سے کرایہ لے لیتے ہیں. تو یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا تھا. ہم عام طور پہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا تھا، اور جاگیرداری کا خاتمہ اصل میں انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا. قانون یہ بنایا تھا کہ زمین کا مالک صرف وہ ہو سکتا ہے جو خود کاشت کرے، اور جو خود کاشت نہ کرے وہ زمین کا مالک ہی نہیں ہے. لہذا زمین جو ہے عمومی طور پر وہ صرف اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی، اور اگر کوئی آدمی اپنی زیر تصرف زمین میں خود کاشتکاری کرتا ہے تو وہ جتنا مرضی بڑھاتا چلا جائے، وہ اس کو اسٹیٹ اس کے لیے زمین چھوڑتی چلی جائے گی اور وہ بڑھتا چلا جائے گا. ابتداء میں تو ایسا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور جو لوگ خود کاشت نہیں کرتے تھے ان سے زمین واپس لے لی. اور اس لیے زمین کی ملکیت پہ سید مودودی نے علیہ الرحمہ نے ایک کتابچہ بھی لکھا ہے، مسئلہ ملکیت زمین.